ان کی بات کے جواب میں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی خاموشی محسوس کر کے باہر آئے تو سلمان صاحب کو صحن میں مڑے پر سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ کیا ہوا اور یہ فہیمہ کہاں ہے؟ انہوں نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ میں 2 گھنٹے اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا رہا، پھر اس کے ڈپارٹمنٹ جا کر اس کی کلاس والوں سے پوچھا۔ کچھ تو انجان تھے اور ایک دو نے بتایا کہ اسے 12 بجے یونیورسٹی سے باہر جاتے دیکھا۔ کس کے ساتھ یہ وہ نہیں جانتے۔ انتہائی پریشان اور مایوس کن انداز میں انہوں نے بتایا۔ کلثوم بیگم تو دل پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ آپ پولیس میں رپورٹ کروائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری فہیمہ؟ وہ داڑھی مار مار کر روتی ہوئی بولی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ پولیس کو خبر کی تو کچھ کا کچھ افسانہ بن جائے گا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی تو فون کیوں نہیں اٹھا رہی میرا؟ سب نے مجھے منع کیا لڑکی ذات کو یونیورسٹی میں مت بھیج، مگر مجھے اندھا یقین تھا کہ میری بیٹی کبھی میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونکے۔ وہ تو دھول ڈھال کر چلی گئی ہمارے سروں پر اور ہماری عزت پر۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ اب دونوں اس فکر میں تھے کہ لوگوں کو کیا کہیں گے، ان کی زبانیں بند رہیں گی۔ اب دوبارہ اس کا ذکر مت کرنا، سمجھو ہم تھے ہی بے اولاد۔ اگر فرض کرو اسے کسی نے اغوا بھی کیا ہے تو کب وہ واپس آئے گی ہم نہیں جانتے۔ کون اسے لے گیا ہم یہ بھی نہیں جانتے، اور کیا واپس اگر وہ آئی تو یہ معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ دعا کر وہ مر جائے مگر واپس نہ آئے۔ کس دل سے کلثوم بیگم سلمان صاحب کی باتیں سن رہی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی۔ ماں کیسے اپنی زندہ اولاد کو مردہ سمجھ لے؟ مرے پر تو صبر آ جاتا ہے مگر زندہ پر صبر نہیں آتا۔ امیر جتنے مرضی گناہ کر لے ان کے لیے معاشرہ ہمیشہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ زمین تنگ غریبوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ وہ یہ بات آج اچھی طرح جان گئی تھی۔ انہیں اب بیٹی سے زیادہ معاشرے کی باتوں کا غم ستا رہا تھا۔ ہاں بھائی، اس کیس پر کتنا کام کیا ہے؟ سر مصطفیٰ کچھ دیر پہلے ہی اس کے آفس پہنچے تھے۔ جی سر، میں نے ان کے گھر چیک کر لیے۔ کل ہی میں اسی طرح وہاں جاؤں گا جس کی میں نے آپ سے پرمیشن لی ہے۔ ہم ٹھیک ہیں، مگر یاد رکھنا ذرا سی بات بھول چک نہ ہو اور نہ ہی انہیں شک ہو، ورنہ تم بہت بری طرح پھنسو گے۔ بہت سے انڈر ورلڈ کے بندے ان کے ساتھ ہیں جن پر ہم ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو میں بھی تمہیں ان سے نہیں چھڑوا سکتا۔ آپ کو شک ہے میری ٹیم کی صلاحیتوں پر؟ اس نے ان سے سوال کر ڈالا۔ مجھے تم پر یقین ہے تب یہ کام تمہارے سپرد کیا ہے۔ خیر اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ میری بیسٹ وشیز، ہر حد تک جانے کی سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ ایون تمہارے ایلیگل حملوں کو بھی لیگل کروانا میرا کام ہے۔ تھینک یو سر، بس آپ کی سپورٹ ہی سب کچھ ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہیلو، ہاں سیفی، کیا حال ہے؟ وہ جو گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا اگلے مشن سے متعلق کچھ چیزیں سرچ کر رہا تھا۔ سفیان کے کال آنے پر موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ یار کل کا کیا سین ہے پھر؟ سفیان نے زارا سے استفسار کیا جو نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کی ٹیم میں بھی شامل تھا۔ زارا کمانڈو اور سیکرٹ سروس دونوں میں چیک وقت کام کر رہا تھا۔ اس نے اپنی لاکھ سے سیکرٹ سروس کی ایک ٹیم تشکیل دی ہوئی تھی جس میں 20 بندے تھے جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک سفیان بھی تھا جو ویسے تو میجر تھا مگر ذات کی ٹیم میں بھی تھا، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یار سین آن ہے لیکن تم نے بابی کی کو ہوا بھی لگنے دی تو بیٹا سین آف ہو جائے گا، اس نے سفیان کو تنبیہ کی۔ ارے نہیں یار، پاگل ہوں کیا؟ اگر اسے بھنگ بھی پڑ گئی تو ہمارے نیکسٹ پروجیکٹ کی تو اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دینا ہے۔ سفیان کے نقشہ کھینچنے پر ذات کہہ کر گیا۔ یار تو کتنا ڈرتا ہے اپنی بیوی سے؟ ذات نے اس کا مذاق اڑایا۔ بیٹا جب شریف شوہر ڈرتے ہیں اپنی ہو لینے دے پھر پوچھوں گا، سفیان نے اسے جتایا۔ مجھ پر روک ڈالنے والی ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس نے سفیان کی بات پر بڑے تفاخر سے کہا۔ بیٹا وہ نہ صرف پیدا ہو چکی ہوگی بلکہ جلد ہی تمہیں نکیل بھی ڈالے گی۔ تو نے اس بکواس کو ڈسکس کرنا ہے، کام کی بات کرے، ذات کے بنانے پر سفیان نے کہہ کر گایا۔ تو جب لاجواب ہو جاتا ہے نا تب ڈروپ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتا کہ گاڑی کا ارینج ہو گیا ہے؟ سفیان اب سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں یار، باسط کو کہا تھا، تجھے تو پتہ ہے اس کا کزن پولیس میں ہے، انہوں نے نمبر پلیٹ جاری لگا کر گاڑی تیار کروا دی ہے اور چوکے پر وہ نمبر دے دیا ہے کہ اس گاڑی کو گزرنے دے۔ گریٹ، چل پھر کل ملتے ہیں۔ ود ڈفرینٹ آؤٹ لک، اوکے، اللہ کی ایمان میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ جس وقت فہیمہ کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کی ہر چیز اجنبی محسوس ہوئی۔ قیمتی بیڈ جس پر وہ موجود تھی، سیدھے ہاتھ پر شیشے کی میز اور ساتھ میں صوفے تھے، بائیں جانب ڈریسنگ ٹیبل جس پر ڈھیروں کاسمیٹک پڑی ہوئی تھی، مگر کمرے میں ایک ناگوار سے بدبو تھی جسے کوئی نام نہ دے سکی۔ وہ یکدم جھٹکے سے اٹھی، پھر یاد آیا وہ تو سارا کے گھر آئی تھی، تو پھر ابھی وہ اپنے اس کمرے میں موجود ہونے کی جگہ تلاشتی کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ سارا کی مام دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔
शुक्र मेरी जान को होश तो आया। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। आंटी प्लीज़, मुझे अब बहुत देर हो गई है, घर छोड़ाएं। सामने घड़ी पर 6 बजे का वक्त देखते वो परेशान हुई और उठते साथ ही बोली। गो के नकाहत से अभी भी बुरा हाल था। आहा, अरे मेरी जान, तुम्हें मेरे घर में एक रात और एक दिन हो चुका है। तुम कल मेरे घर आई थी और फिर ऐसी बेहोश हुई कि आज आँख खुली। उनके बेहंगम कहके और अल्फाज ने फहमा को गुमसुम किया। ये कैसे हो सकता है? उसकी बात पर वह अजीब से मैंने हर अंदाज से मुस्कुराई। अरे मेरी भोली चिड़िया, ये देखो, कल 10 अगस्त थी और आज 11 हो चुकी है। उन्होंने अपना मोबाइल उसकी जानब बढ़ाया, जिस पर दिन और तारीख दोनों चमकते हुए उस औरत की बात की तस्दीक कर रहे थे। मेरे खुदा, मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा? ये सोचते साथ ही उसे अपने बैग का ख्याल आया। मेरा बैग कहाँ है? मैं अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म तो कर दूँ, उसने उनकी जानब देखते कहा। ऐसे कैसे तुझे दे दें? इतनी मेहनत से तुझे यहाँ तक लेकर आए हैं। उनके अजीब से तर्ज तखातुब वो पुंचा के रह गई। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाह रही हैं आप? उसने दिल में सर उठाते खदशे से नजरें चुराई। तेरे हुस्न की तो बड़ी बड़ी कीमतें लगवाई हैं। मैं कोई सारा की माँ नहीं हूँ, मैं महरुनिसा बाई हूँ। सारा तुझे हमारे लिए लेकर आई है। अब हम जाने, तू जाने और तेरा गाहक। उन्होंने उसके चेहरे पर 2 उंगलियां फेरते हुए मैंने खेलती से मुस्कुराते हुए कहा। क्या कह रही हैं आप? सारा को बेचें? ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा? वो तो सदमे से बेहाल हो रही थी। अरे भाई, सारा तो अपनी रात की तैयारियों में है। ज़्यादा वावला मत करना। हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम करके अपने धंधे से लग जाओ, अच्छा है। यहाँ से निकलने का सोचना भी मत, सिवाय मौत के और कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। मेरा ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोशिश की तो सीधा करना भी मुझे आता है। अपनी गसीली आंखों से उसे घूरते वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। सिर्फ आज की रात की छुट्टी दे रही हूँ तुम्हें, सोचो, मगर इसके बाद तुम मुझे इस काम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार मिलो। उसे तनबीह करते साथ ही वो अपना पल्लू झटक कर बाहर निकल गई। उनके जाते ही वो तो सर पकड़कर बैठ गई। आंसू किसी झड़ी की तरह उसकी आंखों से जारी थे। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? किस ज़ंदान में फंस गई मैं? मेरे खुदा, जिसे मैं इन लोगों की अच्छी किस्मत समझी थी, वो मेरी बदकिस्मती बन गई। इतनी बड़ी सज़ा तो मत दे। हाँ, मैंने शुक्री थी, मगर अल्लाह, ये कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कि मैं इन गधों में फंस जाऊँ। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मेरे माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपने माँ बाप को धोखा दिया, मगर अल्लाह जी, आप तो रहीम व करीम हैं। आप जानते हैं मैंने किसी गलत नीयत या किसी लड़के के चक्कर में ये नहीं किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और गंदगी के स्टेज से निकाल दें। मेरी असमत को बचा लें। वो सजदे में गिरी रो रो कर अल्लाह से दुआ को थी। अल्लाह को तो वैसे भी वो बंदे बहुत पसंद हैं जो शदीद तकलीफ़ मुझसे पुकारते और उसी की तरफ रजू करते हैं, अपने गुनाहों को याद रखते और उन पर उसका रहम मांगते हैं। तो फिर भला ये कैसे हो सकता है कि वैसे बंदों को ना नवाजे। मैडम, वो जिनका शहरयार साहब ने बताया था, वो दोनों रईसज़ादे आ चुके हैं। सुना है बड़े बिजनेस है उनका। यकीनन हमारे लिए मोटी आसामी साबित होंगे। जवाद, जो कि महरुनिसा बेगम का खासुल खास बंदा था, उसने लिविंग रूम में बैठी महरुनिसा को इत्तला दी। तो इन्हें बिठाओ जल्दी और अफशा से कहो तैयार हो जाए। सारा तो गई हुई है उस सेठ के साथ, नहीं तो उसी से उनका दिल बहलवाने का कुछ सामान करवाती। खैर, तू जा और जैसा कहा वैसा कर। जवाद अच्छा जी कहता बाहर की जानब दौड़ा। तमन्ना कहाँ मर गई है? कराहत आवाज़ में उसने काम वाली को आवाज़ दी। जी बेगम साहब, ख़ास मशरूब का इंतज़ाम कर और देख उस नई चिट्टी चमड़ी को भी कह तैयार हो, वरना जवाद के आगे डाल दूँगी। 1-2 रातों में उसकी सारी अकड़ ख़त्म कर देगा वो। जा दफ़ा आप। गुस्से में खोलती महरुनिसा अपनी साड़ी ठीक करती ड्राइंग रूम में पहुँची। खुश आमदीद। बैठे बैठे हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? जैसे ही महरुनिसा अंदर दाखिल हुई, 2 खुश शक्ल नौजवान ताज़ीमन उठ खड़े हुए। ये वही मेहमान थे जिनकी इत्तला भी जवाद ने दी थी। दोनों लड़के लंबे और कसरती जिस्म के थे। उन्होंने बहुत गौर से दोनों को देखा। गरीब खाना तो मत कहें, आप तो हम जैसों को हीरो से नवाजते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी गंभीर आवाज़ में बोला। उसकी हालत पर जवाबी पर महरुनिसा ने महफूज होकर कहकर लगाया। वाह, ज़रा नवाजी आपकी। यहीं पर शुक्र फरमाएंगे या फिर आपके साथ भेजूं? पहले आप पीस दिखाएं, फिर सोचते हैं। आपकी बात दूसरा लड़का बोला। लड़कियां बस आती ही होंगी, क्या मैं तब तक नाम जानने की जिसारत कर सकती हूँ? महरुनिसा ने अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जी क्यों नहीं, मैं ज़ियाद हूँ और ये तबरीज़। ज़ियाद ने तारीफ़ करवाते हुए कहा। इतनी देर में मुलाज़िमा ख़ास मशरूब लेकर आई। लीजिए। महरुनिसा ने मुलाज़िमा को उनकी जानब मशरूब लाने का इशारा करते हुए कहा। नहीं प्लीज़, अभी नहीं। शराब का मज़ा तो महबूब के शबाब के साथ ही आता है। महबूब हमारा कोई है नहीं, लिहाजा अभी तो रहने ही दीजिए।
زیاد کی ذہانت نے محرم صاحب کو ایک بار پھر متاثر کیا۔ آؤ اور لڑکیوں کو بھی۔ وہ سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ جاؤ تمنا کولڈ ڈرنک لے کر۔ کچھ دیر بعد وہ دو لڑکیاں ڈرائنگ روم میں آئیں جن میں فہیمہ نہیں تھی۔ محرم صاحب کا پارا ہائی ہوا مگر اس وقت اسے خود پر ضبط کرنا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی جا کر اس کی بوٹی بوٹی کر چیل کبو کے آگے ڈال دے۔ جی تو اب بتائیے، مصنوعی مسکراہٹ سے جاتے ہی ان سے کہا۔ ہم انہیں لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو، انہوں نے محرم صاحب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ضرور ضرور، آج کی رات کی آپ کی مہمان، اس نے خوش دلی سے اجازت دی۔ اور ایک کولڈ ڈرنک؟ انہیں دیکھتے رہتے وہ تیزی سے بولی۔ پھر صحیح، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ جیسے ہی لڑکیوں کو لے کر گئے، محرم صاحب چیل کی طرح اس کے کمرے میں پہنچی جہاں فہیمہ تھی۔ تجھے سمجھ نہیں آئی میری بکواس؟ کیا خیال ہے کہ 2 دن بعد جواد کو بھیجو یہاں؟ ساری پارسائی کی اکڑ نکال دے گا 2 دن میں۔ وہ جو بیڈ کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے رونے مصروف تھی، اس افتاد پر بری طرح ڈر گئی۔ نہ نہیں پلیز، محرم صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے جو بھوکی شیرنی کی طرح اس کے سامنے کھڑی کرا رہی تھی۔ بس آج کی مہلت دے دے، وہ ان کے سامنے گر گڑاتے ہوئے بولی۔ صرف آج کی رات، انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، اور جس آندھی طوفان کی طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ اف یار، کیا بندہ تھا، آئی وش ایک بار پھر میں اس کے ساتھ جا سکوں۔ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولی جو کل رات زیاد اور تبریز کے ساتھ گئی تھی۔ صبح سے وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی ہر تھوڑی دیر بعد آہیں بھر رہی تھی۔ فہیمہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیسی لڑکیاں روز ایک نئے بندے کے ساتھ، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کیسے وہ اس گرداب سے نکلے؟ خودکشی نہیں، ایک غلطی وہ کر بیٹھی تھی، دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے کی مزید وہ اللہ کی نظر میں گنہگار نہیں بننا چاہتی تھی۔ صبح سے وہ سوچ کر نڈھال تھی کہ کیسے آج بچے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گری تھی کہ اسے سارا آتی دکھائی دی۔ اس دن کے بعد آج فہیمہ نے اسے دیکھا تھا۔ کون مل گیا آخر تمہیں؟ اس نے سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے کہا۔ فہیمہ نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا۔ بس ایک پرنس چارمنگ تھا، سائڈ پوز ہی لکھ تھی اس کا، دکھاتی ہوں تمہیں، اسی لڑکی نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا جسے سب ٹینا کے نام سے جانتے تھے۔ یہ دیکھو۔ جیسے اس نے سارا کو دکھایا وہ چونکی۔ یار ایسے ہی ایک بندہ میرے کلب میں ہے مگر وہ تو بہت ایٹیچیوڈ والا ہے، لڑکیوں سے بات بھی نہیں کرتا۔ ارے یہ تمہارے والے کلب میں ہی تو جاتا ہے۔ ٹینا کے کہنے پر وہ حیران ہوئی۔ نام بتا، سارا نے بے صبری سے پوچھا۔ زیاد، ٹینا کے بتانے پر اس کی باتیں کھل گئی۔ یہی ہے پھر تو وہ، مگر میں حیران ہوں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ آ جائے گا تو پوچھ لینا، ٹینا نے آنکھ مارتے ہوئے بے باکی سے کہا۔ ویسے تو بڑی چیز ہے، ایک ہی ملاقات میں اتنی انفارمیشن میں لے لی۔ دونوں نے بے ہنگم کہہ کے لگاتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ فہیمہ کو لگا ان کی واضح ہتھوڑے کی طرح اس کے اعصاب پر برس رہی ہو۔ چپکے سے 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہے۔ ہیلو سر، زیارت اسپیکنگ۔ زردار نے سر مصطفیٰ کال کی آن لائن پر آتے ہی بولا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ سر ابھی تو میری رسائی ایک کمرے تک ہی ہوئی ہے۔ میں نے ٹیبل پر رکھے ڈیکوریشن پیس کو دیکھنے کے بہانے اس میں مائکرو فون فٹ کر دیا ہے۔ آج رات پھر جاؤں گا، مزید کسی روم میں جانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کل کی کارکردگی تفصیل بتائی۔ ویری ویل ڈن، سر مصطفیٰ بہت خوش ہوئے۔ اور سر سیفی نے اس سے اپنا سسٹم کنٹریکٹ کر لیا ہے، اس کے علاوہ 2 اور بندے بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ سپر جاب، کیپ اٹ اپ، اور وہاں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کی رپورٹ مجھے دیتے رہنا۔ شور سر، اوکے، ٹاک یو ٹمارو، کہتے چاہتے انہوں نے فون بند کر دیا۔ اب اس نے سفیان کو کال میں لائی۔ آج رات اگر تو نے کوئی آئیں بائیں شائیں کیا تو یاد رکھنا وہ حشر کروں گی کہ اپنی شکل تک نہیں پہچان سکے گی۔ چٹی چمڑی دیکھ کر سوچا تھا پیسے بنانے کی مشین بن جائے گی، 3 دن سے ہمیں دکھنے کا ناچ نچا رہی ہے۔ محرم صاحب شام میں اس کے کمرے میں آئی، اس کی آخری وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ میں سب کروں گی جو آپ کہیں گے، مجھے میرا موبائل دے دیں پلیز۔ ہاں، ایسے مانگ رہی ہے جیسے ٹافی ہو۔ کتنی تو اچھی ہے۔ ہاں، چپیڑ مار کر ساری معصومیت باہر نکال دوں گی۔ اتنا پاگل سمجھا ہے نا ہمیں؟ موبائل دے دوں تاکہ تیرے ہوتے سوتے تیرا سراغ پا لیں۔ بند کر بکواس، تو جو تھی جہاں سے تھی سب بھول جا۔ اب تو طوائف بن چکی ہے۔ اپنی کرخت آواز میں اسے باور کرواتی فہیمہ کو روتا چھوڑ کر چلی گئی۔ رات کسی بھیانک ناگ کی طرح لگ رہی تھی، اسے جو آتے ہی اسے نگل جائے گی۔ یا اللہ، یہ رات کبھی نہ آئے میری زندگی میں۔ وہ اللہ جسے وہ شکوے کرنے کے لیے
یاد کرتی تھی، اب قدم قدم پر یاد آ رہا تھا۔ اپنا بھاری سر پکڑے ابھی وہ بیڈ کے ساتھ نیچے ہی بیٹھی تھی کہ ایک لڑکی انتہائی واہیات ڈریس لیے اسے تیار کرنے پہنچ گئی۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہ سلیو لیس سوٹ اس نے پہنایا۔ رات 9 بجے تک اس لڑکی نے اسے تیار کر دیا۔